صرف ایک خواہش ہے کہ یہ سب کی پذیرائی جو ہے میری آخرت میں ہو جائے. اگر میں وہاں فیل ہو گیا تو میں فیل ہوں. سب کچھ ختم ہو گیا, میرا سب کچھ اجڑ گیا, لیکن اگر میں وہاں کامیاب ہو گیا تو میں کامیاب ہوں. یہ سب سے مشکل ترین دور ہے, بدترین دور ہے پاکستان کی تاریخ کا موجودہ. بغیر کسی شک و شبہ کے میں کہہ سکتا ہوں ہر قوم کی زمانے میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب لکھنے والے جو ہیں وہ ان کی زبان بندی ہوتی ہے. جن بادشاہوں نے انسانی زندگی کے اندر طاقت سے قبضے کی کوشش کی ہے ان کا نام و نشان تک نہیں. دنیا میں ہارڈ اسٹیٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, دنیا کے اندر جسٹ اسٹیٹ نام ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے تمام رسولوں کو اتارا نشانیاں دے کے. ماہم الکتاب والمیزان, ساتھ کتاب دی اور ساتھ کیا دیا, میزان, ترازو, عدل کرنا تھا. پیغمبر تو ہارڈ سیٹ کے خلاف آئے. طالوت اور جالوت کی جنگ کیا تھی؟ ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. فرعون اور موسیٰ کی جنگ کیا تھی؟ فرعون ہارڈ سیٹ تھا, فرمایا کیا ہے انہو طغیٰ, جاؤ اس کے پاس جاؤ, بہت بڑا بن بیٹھا ہوا ہے. اگر عمران خان کی طرف سوچیں تو آپ کو کیا لگتا ہے تاریخ دیکھتے ہوئے کتنا اور عرصہ ان کو بھی گزارنا پڑے گا؟ عمران خان کے لیے اب جیل کے میں عرصہ بے معنی ہو گیا. عمران خان کے قد کو اب کراس نہیں کیا جا سکتا, لیکن پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رہنے اور گھر کرنے کے حساب سے عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ جو مادر وطن کا تصور ہے نا, یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ دنیا میں بھی کہیں نہیں ہے. اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, سگے زمانہ ہے ہم کیا, ہمیں ہماری ہجرت کیا. اگر 10 لاکھ لوگ نظریے کے لیے, اخلاق کے لیے, اقدار کے لیے, آزادی کے لیے, حریت کے لیے اور انصاف کے لیے ہجرت کریں گے تو اس ملک کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا. 35 ملک مجھے سمجھتے ہیں کہ بہت خطرناک آدمی ہو. ہر سطح پر کنٹرول نظر آتا ہے. قرآن پاک کا ایک فیصلہ ہے کہ جب ہم کسی بستی کے ملا بڑے لوگوں پر عذاب نازل کرنا لگتے ہیں, پھر اللہ کہتا ہے کہ اس وقت پکڑتے ہیں کہ جب ان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہم پکڑے جائیں. اللہ. 8 فروری میں پاکستان کی قوم نے اللہ کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں. اللہ جب چاہتا ہے فرعون کو غرق کر دیتا ہے. جو حکمران طنز و مزاح کے اندر بھی سچائی برداشت نہ کر لیں ان کا وقت آخر ہو جاتا ہے. میرا نصیب کہ اس راہ کا اسیر ہوا کہ جس کی گرد یمامہ کی لشکر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا پوڈ کاسٹ اللہ تعالیٰ نے میری ایک دعا قبول کرتے ہوئے موقع دیا کہ میں کر سکوں, اور یہ مقبول جان صاحب سے میری بڑی خواہش تھی کہ ملاقات ہو اور گفتگو ہو. آج ہمیں وہ موقع میسر آیا, اور یہ صاحب کے بارے میں تعارف کروانا اس لیے بہت مشکل ہے کہ کس جہت کے بارے میں بات کریں. لکھاری, کالم نویس, مصنف, شاعر, اور اتنے ان کے شخصیت کے پہلو ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کس سے آغاز کیا جائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. کئی دفعہ آتے جاتے موقع نہیں مل سکا, پھر آپ مصروف بھی تھے اپنے اس پروگرامز کے اندر, سب مصروف تھے. اب تو کافی لوگ فارغ ہوتے جا رہے ہیں. حبیب صاحب بھی اس لائن میں آ گئے اور کافی سارے لوگ فارغ ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ یہ زمانہ آتا ہے, ہر قوم کی زمانے میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب لکھنے والے جو ہیں وہ ان کی زبان بندی ہوتی ہے. اور یہ 17th سینچری 16th سینچری سے چلا آ رہا ہے. فرینچ ریولوشن تو ٹھوڈے مارمور کے اس کو نکالا تھا انہوں نے, کیا نام تھا, والٹیئر کو, کہ ڈرامہ ہیرو میں کرتا تھا وہ لوگ بعد میں, صاف سادہ سے لیکن سٹائر کرتا تھا. اور جب اس کو انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی نے اٹھایا ہے والٹیئر کو اور اس کو باہر لا کے مارا ہے, تو اس نے فکرہ کہا تھا. اس نے کہا جو حکمران طنز و مزاح کے اندر بھی سچائی برداشت نہ کر لیں ان کا وقت آخر ہو جاتا ہے. اچھا سر, تاریخ آپ نے پڑھی بھی, دنیا کی تاریخ, پاکستان کی تاریخ بھی, بلکہ آپ تو تاریخ کا حصہ بھی ہیں, کئی دہائیاں آپ نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے, اس میں انوالو رہے ہیں. کیا یہ سب سے مشکل ترین دور ہے, بدترین دور ہے پاکستان کی تاریخ کا موجودہ؟ جی, بغیر کسی شک و شبہ کے میں کہہ سکتا ہوں. میں 1956 میں پیدا ہوا تھا, ابھی پاکستان کو بنے 9 سال ہوئے تھے, اور میری زندگی کے اندر 2-2.5-3 سال کے بعد ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ہوش سنبھال لیا تھا. چیزوں کو مجھے یادداشت میں ہے. مجھے 58 کے ماشاء اللہ کا وہ ہیولا یاد ہے, حالانکہ میں 2.5 سال کا تھا, کہ چیزیں جو ہیں وہ ایسے مطلب ہو رہی تھی شہر کے اندر
جو ہے افراتفری. اس کے بعد میں نے ایک پولیٹیکلی ایجائل وقت گزارا ہے. اس وقت کمیونسٹ موومنٹ چل رہی تھی, میں اس میں چلا گیا تھا. پھر اس کے بعد 65 کی وار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ جذبہ, وہ سب کچھ, ہر چیز. فاطمہ جناح کا جلسہ خود آپ خود سوچیں میں کتنا ہوں گا پھر 64 کے اندر, 8-9 سال کا ہوں گا شاید. تو وہ میں اس کو خود دیکھنے چلا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر سنا سا بقاعدہ حبیب جالب کی جو نظم ہے یہ گجرات میں سے باقاعدہ گا کے وہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو. پھر اس کے بعد وہاں پر بھٹو کا ہم نے موومنٹ دیکھی, 71 دیکھا. اور 71 بڑی بڑی کایا کلب کا دور تھا کہ اس نے مجھے بہت شدید صدمے کا شکار کیا, اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو گیا ہے. کیونکہ قوم پرستی کے جذبات تو تھے نا, جو کمیونسٹ ہوتے ہیں, جو ملحد ہوتے ہیں, میں بھی تھا ملحد. تو اس نے مجھے جماعت اسلامی کی سیڑھیاں چڑھا دیں. اور وہ کیونکہ بنگلہ دیش نامنظور کی ایک ہی مہم چل رہی تھی. اچھا. تو اس سے پھر میری اس میں پھر وہاں پھر مولانا مودودی کو پڑھا. پھر اس کے بعد پھر میں نے ایک اور رخ ہے کہ میں 1980 سے لے کے 84 تک میں پڑھاتا رہا ہوں, اور وہ بھی بلوچستان یونیورسٹی میں. اور جب بلوچستان ابھی بھی انسرجنسی سے باہر آیا تھا, سارے وہ لوگ جو کہ پہاڑوں پہ گئے ہوئے تھے, جو افغانستان بھاگے ہوئے تھے, جو حیدرآباد سرز کیس میں تھے, وہ بیچارے تھوڑا سا 2-3 سال میں بی اے کر کے وہاں ایم اے میں داخلہ لیا ہوا تھا ان لوگوں نے. اور پھر میں سول سروس میں آیا ہوں, اور میں نے 32 سال میز کے اس طرف سے دیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کھیلا کیسے جاتا ہے. اور پھر برداشت کی جو لیول کہا جاتا ہے آپ کا, تو ابھی میری کوئی 16 سال نوکری رہتی تھی سول سروس کی. جب میں نے لکھنا شروع کیا ہے, اس بغاوت کے علم کو بلند کرتے ہوئے میں نے کالم لکھنا شروع کیا ہے. 11 ستمبر کے بعد واقعہ ہو چکا تھا, افغانستان میں امریکہ آ چکا تھا. تو 1 جنوری 2002 کو میرا پہلا کالم آیا. تو اس وقت بڑا خوف تھا. اس وقت یہ تھا کہ بس آپ کو اٹھائیں گے باگرام لے جائیں گے, آپ کو اٹھائیں گے گانتنامہ پہ لے جائیں گے. مطلب 600 بندہ ہم نے دیا ہے, ہم نے پیسہ کمایا ہے, اور 600 میں سے 99% ایسے تھے جن کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تھا, جن کی داڑھی لمبی تھی, جن کے ماتھے پہ محراب تھا, جن کی ٹخنوں سے اوپر شلوار تھی, جو کسی نہ کسی طرح مسجد میں زیادہ جاتے تھے, جو تھوڑا سا انقلابی صورتحال تھی, جو ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھے, جو افغانستان میں مدد کی, ہم نے دے دیا. تو لیکن لکھنا تھا, لکھتا رہا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری سول سروس میں, مطلب میں نے اس کے بعد 16 سال گزارے. مجھے 2 دفعہ انہوں نے گریڈ 21 میں پروموٹ نہیں ہونے دیا. دوسری دفعہ جب نہیں ہونے دیا, حالانکہ ان میں سے پہلی دفعہ بھگوان داس واز تھی ہیڈ آف کا پبلک سروس کمیشن کا. وہ لاہور میں آ کے تو یہاں تقریر کر رہا تھا کہ اگر وہ مقبول جان کا کالم نہ ہوتے تو شاید ہماری موومنٹ اتنی تیز نہ ہوتی. 2-3 لوگوں کا نام لیا اور میرا نام بھی لیا, جو موومنٹ جس سے عدلیہ کی بحالی ہوئی. جی. تو لیکن مجھے اس نے پروموٹ نہیں کیا. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ وہ تمہارے سارے بیوروکریٹ کہتے تھے کہ یہ تو نان کنفارمسٹ آدمی. دین آئی اپیئرڈ ان کورٹ, میں نے عدالت کے اندر. آپ اندازہ کریں کہ میرے مخالف 80 لوگوں کو پروموٹ کیا گیا تھا جو اہل ہی نہیں تھے. وہ پھر بہت بڑا تاریخی فیصلہ ہے 2013 کا. تو 80 کے 80 کو انہوں نے واپس بھیج دیا. تو میں نے لڑ کے اپنا وہ لیا. تو 22 گریڈ مجھے کسی نے دینا نہیں تھا, کیونکہ وہ پروموشن کا ہوتا نہیں, وہ ہوتا ہے سلیکشن گریڈ, پیا من بھائی. تو میں کسی پیا کی بھائی نہیں تھا, تو اس لیے مجھے نہیں ملا. تو میں 21 میں ریٹائر ہوا. لیکن اس طرف سے جب میں نے دیکھا ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ساری کی ساری خرابی 3 وجہ سے ہے. 3 لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, 3 گروہ اس کے ذمہ دار ہیں. ایک پاکستان کی سول بیوروکریسی, ایک پاکستان کی ملٹری بیوروکریسی, اور تیسری ان دونوں کی مشترکہ کوششوں اور کاوشوں سے بنائی گئی پولیٹیکل ایلیٹ. یہ 3 لوگ ہیں کہ جس میں سب کچھ ہوا ہے. جنہوں نے, آپ اس دور کو سب سے بدترین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مشرف حالانکہ ڈکٹیٹر تھا, سب کچھ تھا, لیکن مشرف دور کے اندر آواز بلند کی جا سکتی تھی. آپ سوچیں کہ میں نوکری میں ملازم تھا اس کے, میرے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے خلاف کوئی نیب کا کیس نکالو. نیب میرے پیچھے لگا دیا. ہمیں 2-2.5 سال مختلف نیب کے کیسز بھگتتا رہا, یہ بھی نکالو یہ بھی نکالو. میرے خلاف کچھ نہیں نکلا. نیب کے چیئرمین تھے, انہوں نے مجھے ایک دن بلا کے کہا کہ میں بڑی آپ کی عزت کرتا ہوں,
उसके अलावा कुछ नहीं निकला। मैं बाहर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने बता दिया कि ये नहीं, और नहीं निकला, मेरी नौकरी चलती रही। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं आई थी कि मुझे कभी भी तकलीफ दे हद तक ये आए कि आप चूंकि मेरी से राय मुख्तलिफ रखते हैं, आप उठा के ले जाओ और आपको 3 दिन के लिए आपको गायब मिसिंग पर्सन में डाल दो, आपको एक तहखाने के अंदर जिसके अंदर रोशनी भी नहीं है, हल्का सा बल्ब लगा हुआ है, और आपको आपका कसूर भी ना बताया जाए, और आपको सिर्फ कसूर ये बताया जाए कि अब एक आम आदमी को, एक ऐसे आदमी को क्यों पसंद करते हो जो जिनसे उन्हें नफरत है। फिर दोबारा जब मैं 3 महीने के लिए मैं जेल में, जी चलो मुझे छोड़ दें, पाकिस्तान की तारीख के अंदर बदतरीन पुलिस वाला भी होता था ना जी, तो सरेआम औरत पे हाथ नहीं उठाता था, जेल में कर लेता था, थाने में कर लेता था, उसमें भी 10 दफ़ा सोचता था कि यार किसी तवाइफ है उसको हाथ। पुलिस वाले करते थे, लोगों की औरतों के घरों में जाते थे, घुसते थे, लेकिन हीरोइन बेचने वालों के घरों में घुसते थे, डाकुओं के घरों में घुसते थे, बदमाशों के घरों में घुसते थे, सियासतदानों के घरों में नहीं घुसते थे, आम शहरी के घर में नहीं घुसते थे। ये रवैया पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं है। 1773 में सिविल सर्विस बनी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये सिविल सर्विस बनाई थी। 1773 के बाद 1857 आया, बेशुमार लोगों को मारा गया, लेकिन वो कबैटेंट थे, मुकाबला कर रहे थे, खड़े थे सारे। उलमा को तोपों के आगे रख के मारा गया, लेकिन उसकी एक वजह थी कि उन्होंने जामिया मस्जिद दिल्ली के सामने खड़े होकर जहाद का ऐलान किया था। मौलाना कफ़ायतुल्लाह काफ़ी से लेके बाद में भी सब कम्बैटेंट को मारा गया। निहत्ते आदमी को मारने का रवाज नहीं था। एक वाक़या मिलता है 1919 का, अमृतसर के जलियांवाला बाग का। निहत्ते आदमी पर गोली चलाई गई थी। मैंने वो बाग जाके देखा है, मैंने कुआं देखा है जिसमें कूद के लोगों ने अपनी ज़िंदगी बचाई थी। मैंने वो सारे के सारे गोलियों के निशान देखे हैं। जनरल डायर ने यह किया था। जनरल डायर की पूरी उसकी करे तो वो जनरल डायर वो था जो कंधार के अंदर कैप्टन डायर के तौर पे आया था, एक्सपीडिशन, कंधार एक्सपीडिशन 1842-43 के अंदर। वो रबात के अंदर उसने चागे का इलाका फतह करने के अंदर ये बड़ा कोशिश की थी, बड़ा उसकी कंट्रीब्यूशन थी। उसके अलावा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई थी, उसको कोर्ट मार्शल नहीं किया था, उन्होंने सिविल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई थी। एक हाई कोर्ट का जज उसका सरबराह था। उससे पूछा तुमने क्यों किया? उसने कहा मैं ताज बरतानिया की थाक बैठाना चाहता हूँ। उसने कहा तुम कौन होते हो ताज बरतानिया की थाक बैठाने वाले? आप सोच सकते हैं कि फैसला क्या हुआ? जनरल डायर को बरतानिया की फौज से बरतरफ किया जाता है और आइंदा वो किसी भी किस्म के ओहदे के काबिल नहीं है, ना सरकारी, सिविल या फौजी। उसने फिर दरख्वास्त एक दी थी कि मेरा गुजारा नहीं होता, तो उन्होंने कहा अच्छा इसकी वेट उसको देख के, खिदमात को देख के, इसको ये है कि नौकरी से तो निकाल दो, जर्नैली से हटा दो, लेकिन नौकरी कर ले, कुछ यूट्यूब चला रहे। अच्छा, और ये सब ये बताइए, आप तो जेल से भी हुआ है, तारीख़ आपने देखी, आप माशाल्लाह पढ़ते हैं और आपकी मजहबी शख्सियत भी है, तो कहते हैं कि तारीख़ जो बंदा पढ़ लेता है वो बड़ी अच्छी पेशगोई कर लेता है, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने और भी सलाहियतें दी हैं। आपका वजदान कहें, तारीख़ का मुताला कहें, ये जो इमरान खान के साथ जो कुछ हो गया है, 2 साल उन्हें भी जेल काट ली, आप भी उस तरह से हुआ है। एक तो मैं ये चीज़ समझना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग इतनी मुश्किलात सारी उम्र सही हैं, आपका मैं लाइफस्टाइल भी देख रहा हूँ माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन जिस लेवल पर आपने सर्व किया या जो आप जितनी सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं, मैंने उन लोगों को देखा है बहुत माली तौर पर कहीं आगे होते हैं। पहले तो आपकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन अगर इमरान खान की तरफ सोचें तो आपको क्या लगता है तारीख़ देखते हुए कितना और अरसा उनको भी गुजारना पड़ेगा जेल के अंदर? इमरान खान के लिए अब जेल के में अरसा बेमानी हो गया, मुकम्मल तौर पे बेमानी हो गया। इमरान खान इस वक्त उस हालत पे है कि जब आपको एक कहते हैं कंडीशनिंग हो जाती है जेल की। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं 3 महीने 1 दिन के बाद बाहर आया हूँ। एक छोटा सा कमरा था, साथ एक छोटा सा बाथरूम था, बाथरूम बंद रहा था, LCD लगा दी हुई थी उन्होंने की मेहरबानी।
اس میں چینل جو تھے وہ ڈرامے کے آتے تھے. میں نے چونکہ 17 سال ڈرامہ لکھا ہے لیکن اس میں چھوڑ گیا تھا. میں نے لاسٹ ڈرامہ لکھا تھا 2007 میں, پی ٹی وی ایوارڈ مجھے ملا تھا, آخری ایوارڈ اسی میں ملا تھا مجھے. تو میں ڈرامہ دیکھتا تھا. تو 6 بجے میری رہائی کے لیے اس نے آ کے بلایا کہ آپ کی رہائی آ گئی ہے, آپ چلیں. تو مجھے یہ فکر لگ گئی کہ یہ جو ڈرامے کی قسط آ جانی ہے یہ میں کہاں دیکھوں گا. اچھا, مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے گھر میں بھی ٹی وی ہے, میں دیکھ سکتا ہوں. یعنی وہ اتنا ایکلمٹائز ہو جاتا ہے انسان. ایکلمٹائز ہو جاتا ہے. ایک دوسرا آپ کو دیکھیں, دنیا میں برداشت جو ہوتی ہے نا, یہ انسان جو ہے کسی کنوکشن کے تحت کرتا ہے. دنیا میں کوئی شخص جو ہے بغیر وجہ کے تشدد برداشت نہیں کرتا. امام احمد بن حنبل کا میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. امام احمد بن حنبل اکثر کہتے تھے اللہ ابن الحیثم کے اوپر رحم کرے. تو انہوں نے بیٹے نے پوچھا ابن الحیثم کون ہے؟ فرمایا جب مجھے رقہ سے لے جایا جا رہا تھا تو مجھے کوڑے مارے جاتے تھے تو میں برداشت کرتا تھا. تو ابن الحیثم نے ایک دن میری سواری کو روکا اور کہا احمد بن حنبل کو نیچے اتارو. نیچے اتار لیا گیا. نیچے اتارنے کے بعد اس نے اپنی قمیض اوپر کر لی اور کہا دیکھو اس پورے کمر کے اوپر کسی بھی جگہ تمہیں کوئی جگہ ایسی نظر آتی ہے جس میں کوڑوں کے نشان نہ ہوں؟ کہتے نہیں. میں ابن الحیثم ہوں. جانتے ہو کون ہے؟ کہ نہیں. تو میں اس بغداد کا بہت بڑا ڈاکو ہوں. میرا جسم لہو لہان کر دیا گیا لیکن میں اپنے ڈاکے سے باز نہیں آیا. احمد بن حنبل کل روز حشر اللہ قیامت کے دن تم سے یہ سوال نہ کرے کہ تمہارے اندر ابن الحیثم جیسی استقامت بھی نہیں تھی. جب مجھے کوڑے پڑتے تھے نا تو میں ابن الحیثم کو یاد کرتا تھا. تو ایک بات بڑی طے ہے کہ آپ تشدد بھی اس وجہ سے, آپ دیکھیں آپ جو قتل ہو رہا ہے بے وجہ قتل نہیں ہوتے, یا تو غصے کے اندر ہوتے یا انسان کی اندر کوئی اور خوفناک قسم کی صورتحال آئی ہوتی ہے. عام قتل جو ہوتا ہے, تشدد بھی اس لیے برداشت ہوتا ہے. ریاست کا تشدد جو ہے یہ ایک واحد تشدد ہے جو بے وجہ ہوتا ہے. مطلب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل ریاست کی رٹ. یہ رٹ جو ہے یہ بادشاہوں کے زمانے میں حکومت کی رٹ ہونی چاہیے. عوام کی رٹ ہوتی ہے, حکومت کی رٹ نہیں ہوتی. حکومت کسی بدماش کا اڈا نہیں ہوتی کہ اس کے 5 مارے جائیں تو وہ 15 مار کے آئے گا. نہیں, میگنانمس ہوتی ہے. نہیں, مر گئے انہی میں سے تھے, انہی لوگوں, انہی کے باپ بیٹے تھے نا جو مارے گئے. ان کے بدلے مار کے کیا کریں گے؟ پھر دوبارہ انہی سے تو مانگنے جانے. جو بڑی ریاستیں ہوتی ہیں وہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے. جن بادشاہوں نے انسانی زندگی کے اندر طاقت سے قبضے کی کوشش کی ہے ان کا نام و نشان تک نہیں. آپ کو چنگیز خان کا مقبرہ پتہ ہے کہاں ہے؟ نہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا سیکریٹریٹ کہاں ہے؟ نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ چنگیز خان نے تقریباً 25% یہاں کے لوگوں کو مار دیا تھا جو موجود زندہ تھے دنیا کے اندر. جی. اس کی کہانی ملتی ہے لیکن اس کہانی کے ساتھ کوئی ایسی چیز کہ اس نے یہ چیز یاسا کے پرنسپل سے فلاں تھا, وہاں سے اٹھا 2 گھوڑے رکھتا تھا, ایک گھوڑے کو میں سے جب پیاس ہوتی تھی اس میں گردن میں ڈال کے خون پیتا تھا. تو کوئی کہانی نہیں. لیکن آپ کو اشوک ہے, میرے مذہب کا نہیں ہے, ظالم بادشاہ تھا. کلنگا کی جنگ اس نے لڑی ہے, 10 لاکھ بندے مار دیے. کھڑا ہو گیا, ایسے تو میدان میں لاشیں پڑی ہوئی تھی, چیخے مار کے انہوں نے لگ گیا یہ کیا کر دیا میں نے, رو پڑا. ہندو مت چھوڑ دیا, بدھ ہو گیا. 50,000 سدائے ہوئے ہاتھی فارغ کر دیے, 6 لاکھ فوج فارغ کر دی, سب فارغ کر دی. دنیا کے اندر مثال ہے اشوک. برصغیر پاک و ہند میں کوئی ایک بادشاہ ایسا نہیں تھا اس وقت تک جس نے پورے برصغیر پر حکومت کی ہو. باقی سارے 5,500 چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. یہ جو وندھیا رینجز ہے جس کے نیچے بھوپال آتا ہے, حیدرآباد دکن آتا ہے, تیمل اکلا, اس پر تو کبھی کسی نے حکمرانی نہیں کی.
कोई इंडिया का बादशाह काबुल नहीं पहुंचा, ठीक, कोई इंडिया का बादशाह कंधार नहीं पहुंचा, कोई इंडिया का बादशाह स्वात नहीं पहुंचा। आपको अशोक की एडिक्ट्स जो हैं वो वहाँ नजर आएंगे, जी, उसके फरामाइन नजर आएंगे। उसने क्या किया था? उसने कहा इन लोगों को इंसाफ देना शुरू कर दो, लोग आपके साथ आ जाएंगे। उसने एक महावीर का सिस्टम बनाया था जो जानवरों को भी इंसाफ देते थे। बेरहमी हैवानात का महकमा उसी के ज़माने में आया। आप सोचें कि साथ रखते तुम हमारा इंसाफ करो, तुम हमारा इंसाफ करो, हम तुम्हारी रियाया, हम तुम्हारी रियाया, हम तुम्हारी। पूरे बड़े सगीर पाक व हिंद को एक गोली चलाए बगैर फतह किया। दूसरा नाम तो शीरवान आदिल का आता है। नौशीरवान के ज़माने में पूरे फारस में अंदर कोई एक बड़ी गवर्नमेंट नहीं थी। पूरे ईरान जिसके अंदर नहावन से लेके तक कादसिया और पता नहीं क्या क्या कुछ इतने छोटे 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 होता यही था जी। उसके बारे में अदल जब मशहूर हुआ है तो लोगों ने कहा कि अच्छा ये बादशाह अदल हमारे, वो पहला यूनिफाइंग हुक्मरान बना है फारस का, ईरान का। हमारे दौर में मिसाल मौजूद है। 1988 फरवरी 1988 के अंदर अमेरिका छोड़ के गया ताल उसको अपना अफगानिस्तान। कम से कम 70 जगह पे अफगानिस्तान तकसीम था और हर कोने के ऊपर एक पिकट लगी होती थी, पैसे वसूल करो, भत्ता। ये हिकमत यार की पिकट है, ये जनाब अहमद शाह मसूद की पिकट है, अब्दुल रसूल रब सियाफ की पिकट है, ये फ्राम। जुल्म की इंतहा ये लेवल थी कि वो आकर निशानी मारते थे, ये घर पे लड़की रात को पेश कर दीजिए, ये लेवल हो गया। वो तो ज़ालिमों की मैं बहुत करीब से देखा। 48 बंदे साथ उठे मुल्ला मोहम्मद उमर के नवंबर 1995 में। पहला सिर्फ एक शहर फतह किया, सिर्फ एक, डेट वॉज पिनबुल्दर। उसके बाद 95% अफगानिस्तान बगैर गोली चलाए, बगैर फायर किए। काबुल में हल्की सी लड़ाई हुई नजीबुल्ला की, पूरा अफगानिस्तान के साथ आओ तुम इंसाफ करते हो, तुम्हारे साथ कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं इंसाफ की। ठीक, दुनिया में हार्ड स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दुनिया के अंदर जस्ट स्टेट नाम होता है। कुरान कहता है अरसलना रसुलना बिल बय्यिनात, हमने तमाम रसूलों को उतारा निशानियां देकर। जी, माहमुल किताब वल मीज़ान, साथ किताब दी और साथ क्या दिया? मीज़ान, तराजू, अदल करना था। क्यों? लियकुम अन्नास बिल किस्त, ताकि लोगों के दरमियान अदल करो। कोई और जिम्मेदारी नहीं पैगंबरों की, अदल की जिम्मेदारी, अदल करो तुम। आप खुद सोचें, पैगंबर तो हार्ड स्टेट के खिलाफ आए। तालूत और जलूत की जंग क्या थी? जालिम बादशाह के खिलाफ खड़े हो जाओ। फिरौन और मूसा की जंग क्या थी? फिरौन हार्ड स्टेट था। फरमाया क्या? इन्नहु तग़ा, जाओ उसके पास जाओ, बहुत बड़ा बन बैठा हुआ है, क्या करो उसके पास जाके? अल्लाह ने हज़रत मूसा को क्या कहा था जाके कि जाओ जाके उसको कहो तुम अल्लाह को मानो? नहीं। जाओ उसको जाकर मैं मूसा हूँ, फिर मैं रसूल हूँ, मुझको नहीं। इरसल माना बनी इसराइल को आज़ाद कर दो, मेरी जंग तुम्हारे साथ यही है, कोई और जंग नहीं। ठीक, तो असल मसला यही है कि बुनियादी तौर पर ये तस्वरी जो है इस रियासत का हमने गलत सोच लिया। इसमें सर अब इमरान खान साहब कब तक आपका ख्याल है कि उनको ये करना चाहिए? बहुत से लोगों का ख्याल है कि बस जितना कर दिया बहुत है, अपने लिए सख्तियां कम करें, अपने लोगों के लिए कम करें, कोई रास्ता निकालें। नहीं, इमरान खान तो नहीं रास्ता निकालेगा। अच्छा, लोग रास्ता छोड़ दें तो छोड़ दें, छोड़ जाते रहे, ऐसी कौन सी बात है? आपसे किसने कहा कि इमरान खान जैसे लोग आए हैं तो लोग? दो तरीका की कौमें होती हैं। एक होती है कि उसको याद करके उसके साथ चलते हैं लोग, एक होते हैं कि इमरान खान तारीख़ का हिस्सा बन जाता है, लेकिन तारीख़ का बहुत रोशन हिस्सा बन जाएगा। इमरान खान के कद को अब क्रॉस नहीं किया जा सकता, गरचे कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के क़याम से लेके अब तक, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके अब तक लोगों के दिलों के अंदर ज़िंदा रहने और घर करने के हिसाब से इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं। इमरान खान की मकबूलियत, इमरान खान की सब, उसने अपना किरदार अदा कर दिया। अब उसको ज़िंदगी में आप उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दें, उसकी ज़िंदगी ले लें, उसको किसी भी जगह पे, उसको काल कोठरी के अंदर। आप सोचें कि कैसे कैसे लोग हैं कि जो जेल में मारे, गलीलियो जेल में मारा गया था, चलो
مسلمانوں کی بات نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ جیل میں مارے گئے تھے, کوئی نہیں سب پیچھے چلنے والا. آج اس برے صغیر پاک و ہند میں کس کی فقہ چلتی ہے؟ امام حنیفہ کی. بے شک. پوری کے پوری افغانستان میں کس کی فقہ چلتی ہے؟ امام حنیفہ کی. امام حنیفہ جیل میں مارے گئے تھے. تو یہ تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. باقی چھوڑ, نیلسن منڈیلا جیل میں رہا 27 سال تک. جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے سارا سونا وونا لے لیا ہے, اپنے پورا ساؤتھ افریقہ خالی کر دیا, اس کو باہر نکال دیا. اب مجھے کسی نے اس سے پوچھا کسی پوڈ کاسٹ کے اندر کہ جی ہمیں نا نیلسن منڈیلا نے جو آیا تھا تو اس نے آ کے نا تو وہ کیا تھا ریکنسلیشن, تو اب ریکنسلیشن ہونی چاہیے. میں نے کہا بالکل ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے پہلے نیلسن منڈیلا کو ماننا پڑے گا. مانو گے تو ہوگی نا, ویسے تو نہیں ہوتی. ٹھیک. یہ تو نہیں ہو سکتا وہ تو نہیں مانے میں بیٹھ کے ریکنسلیشن نہیں ایسے. چونکہ آپ نے پہلے جو جملے کہے وہ یہ تھے کہ جب طنز و مزاح بھی برداشت نہ ہو تو وقت وہ آ جاتا ہے. تو موجودہ نظام کتنا عرصہ سسٹین کر سکتا ہے؟ نہیں برداشت کر نہیں. آپ سوچ لیں, یہ جس کو پکڑا گیا ہے اس کو, یہ کیا نام تھا وہ جو کیا نام تھا وہ جو بہت گانا وانا گاتا تھا اور بہت مشہور جو تھا, جس نے قید نمبر 804 کا بھی وہ گایا, ملکو پکڑا گیا نا. تب تو مزاح برداشت. اور مقصود صاحب سے پوچھے جب جا کے کہ کیا بیت رہی ان کی, پوچھیں. تو وہ زوال ہوتا ہے اس نظام کا جب آپ مزاح کے اندر, کیونکہ مزاح ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر آپ سچائی جو ہے اس کو شوگر کوٹڈ اور آپ بندہ ریئلائز پہ کر لیتا. ہمارے شادیوں کے اندر جو مراسی ہوتے تھے پولیٹیکل سٹائر کرتے تھے, آپ کو پتہ ہے جتنی بھی شادیاں ہوتی تھیں وہ پولیٹیکل سٹائر پہ چلتی تھی. اتنی شاندار باتیں ملتی تھیں ان شادیوں کے اندر. ختم ہو گیا. آپ پولیٹیکل سٹائر کر کے دکھاؤ. لیکن اور یہ سب اب تو لگتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا. ایگزیکٹو کے پاس کسی دور میں جوڈیشری اس طرح نہیں رہی جس طرح آج ہے. ہر سطح پر کنٹرول نظر آتا ہے. اس وقت جو حکومت ہے نون لیگ کی, وہ بالکل وہ کہتے ہیں جی زبردست ساتھ چل رہے ہیں, جو کوئی مسئلہ کسی طور پر ہے ہی نہیں. بظاہر کہتے ہیں اکانومی بھی ہم نے اسٹیبل کر لی ہے, دعویٰ یہ ہے, باقی نیچے تو حالات آپ کے سامنے ہیں. فیصلہ کہ جب ہم کسی بستی کے ملا بڑے لوگوں پر عذاب نازل کرنا لگتے ہیں تو ہم ان کے اندر تمام چیزوں کا اضافہ کر دیتے ہیں. ہم ان کی دولت میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں, ان کی طاقت میں بھی اضافہ کرتے ہیں, ان کی قوت میں بھی اضافہ کرتے ہیں. مترفی خواب کا لفظ. اور وہ خوشائش لوگوں کو حکم دیتے ہیں ہماری نافرمانیاں کرو. کتنے بدقسمت لوگ ہوں گے جن کو اللہ حکم دے کہ ان کی نافرمانیاں کرو. پھر اللہ کہتا ہے کہ اس وقت پکڑتے ہیں کہ جب ان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہم پکڑے جائیں. اللہ. اور پھر اللہ کہتا ہے مرنا تدبیرہ, مددگار تک نہیں چھوڑتے ہم ان کا کوئی. ان کی ساتھ دینے کوئی نہیں آتا. اب کیا سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس 2 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر 2 چیزیں قرآن کی بڑی اہم ہیں. امن جی بتاؤ کون ہے جو مستردلوں کی دعائیں سنتا ہے؟ مستردل تھے. اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں تو آپ جو مرضی کہیں. میں نے ان لوگوں کو اس جیل کے اندر وہ جو 7 لوگ تھے, جو 10-1500 یہاں گرفتار ہوئے تھے, جن میں 600-700 یہاں پر تھے, انہوں نے جس طرح کے 1.5 سال جیل کاٹی ہے, باقی سب کو پتہ, مائیں بہنیں عورتیں. پھر باقی دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک اور فیصلہ کیا ہوا دنیا کے اندر, دنیا کے نظام کو چلانے کا. ایک قرآن پاک کی آیت ہے جس کا صرف ایک حصہ آپ پڑھتے ہیں, باقی اوپر نیچے نہیں پڑھتے. وہ شروع ہوتے لہو معقبات, ایک زمانہ تم پہ آتا ہے, تمہارے آگے پیچھے دونوں ہم تمہارے لیے حفاظت نگاہ مقرر کرتے ہیں. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جس وقت آپ اس کی مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. پھر آپ کو وقت گزر جاتا ہے, پھر اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم تمہاری حالت بدل دیتے ہیں اس وقت جب تم خود بدلنا چاہتے ہو. حالت بدلتا ہے. سبحان اللہ. میں نے 5 الیکشن کروائے ہیں. 8 فروری میں پاکستان کی قوم نے اللہ کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں. ہم یہ بوسیدہ لباس اتارنا چاہتے ہیں. ہم اس بوسیدہ سسٹم کو نہیں چاہتے. اب یہ اللہ کے اوپر فیصلہ ہے کہ وہ آج بدلتا ہے, کل بدلتا ہے, پرسوں. میرا توکل کہتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں نے بدلنا ہے.
اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کو نہیں بدلنا چاہتے تو پھر اللہ کہتا ہے پھر میں تباہ و برباد کر دیتا ہوں، ولا مرد لہو، پھر میں ان کو مستقل ختم کر دیتا ہوں۔ ہماری حالت وہ نہیں ہے، ہم نے اللہ کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم 70 سال کے اس غلیظ گھٹیا بوسیدہ نظام کو سے نفرت کرتے ہیں۔ حالت اللہ بدلتا ہے، انسان، یہ بات یاد رکھیے، انسان خود نہیں بدلتا، انسان کوشش کرتا ہے، لوگوں پر ڈکٹیٹر اللہ مسلط کرتا ہے، خود نہیں کرتا، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرعون کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، وہ لوگوں کے تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا یاشی کے لیے اور بیٹوں کو ذبح کرتا۔ اللہ کہتا ہے وہ فرعون نہیں کرتا تھا، ذالک بلاء من رب متین، وہ تم پر میں نے بلا بھیجی ہوئی تھی، میں نے تمہاری آزمائش کر رہا تھا۔ تو اللہ جب چاہتا ہے فرعون کو غرق کر دیتا ہے۔ ہاں آپ ایک دفعہ اللہ کو پکاریں اور بحثیت مجموعی پکاریں، اور بحثیت مجموعی قوم بہت دفعہ پکار چکی ہوئی ہے، میں صحیح کہتا ہوں۔ یہ جو مشکل وقت آتے ہیں زندگی میں، آپ پر بھی آئے، ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ستائش کرتے ہیں، اب تو ایوارڈ بڑے مل رہے ہیں، تو آپ کو کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ اتنی مشکل زندگی ضرور گزارنی ہے؟ لکھیں ان کی ستائش میں، ہر وقت لڑائی کیوں ساری زندگی لڑی طاقت کے ساتھ، کیوں ایسا کیا؟ 2008 میں میں سیکٹری انفارمیشن تھا، تو میں اس کمیٹی کا رکن تھا جو ایوارڈ دیتی ہے۔ چونکہ میں صحافی تھا تو یار دوست بڑے مزے کے لوگ ہوتے ہیں، تو انہیں 12 صحافیوں کو ایوارڈ دینے کے لیے ریکمینڈ کیا تھا، جن میں میرا نام بھی تھا۔ تو اس میں عباس اطہر صاحب کا میں نے نام نکال لیا تھا، میں نے کہا ان کو اس لیے دے دیں کہ یہ شاعر بہت اچھے ہیں، ورنہ کسی صحافی کو ایوارڈ نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، تو یہ لوگوں کی جو پذیرائی ہے کہ آپ کو ڈرائیو کرتی ہے اللہ کا مشکلات کرم، سامنے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی ہم نے تو دیکھا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے آپ کو، یعنی اس سے بہت نیچے لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی آسائشیں، آپ کے یہاں کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا گھر اچھا ہے، لیکن میں نے جو لائف سٹائل ان لوگوں کا دیکھا ہے، کبھی نہیں چاہا کہ بڑا ہو سکتا ہے لائف سٹائل اور بڑا کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ آپٹ کر سکتے ہیں۔ میں سول سروس میں رہا ہوں، اور اس ڈپارٹمنٹ جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، جو پہلے ڈی ایم جی ہوتا تھا اس کا، لیکن جب میں ریٹائر ہوا تو میرے پاس نہ ذاتی گاڑی تھی، نہ میرے پاس ذاتی گھر تھا، اور اس کے بعد یہ گھر میں نے پھر پینشن کے پیسے آئے کچھ، اس وقت پتہ ہے کہ صحافیوں پہ اس وقت کرم بہت تھا، پیسے بہت ملتے تھے اینکر پرسنوں کو، تو مجھے اتنے زیادہ نہیں ملتے تھے کہ اتنے ملتے تھے کہ میں اچھا سا گھر بنا لوں۔ تو اب سول سروس میں جو ان کو تعیش ہوتی ہے نا، وہ ناجائز ہوتی ہے۔ کوئی بھی فیڈرل سیکٹری ہو، صوبائی سیکٹری ہو، اس کے گھر پہ جو ملازم ہوتے ہیں وہ سرکاری نہیں ہوتے، وہ فراڈ ہوتا ہے۔ انہوں نے ملازم رکھے ہوتے ہیں دفتر میں، ان کو وہاں لائے ہوتے ہیں، دفتر کے کھاتے میں ہوتے ہیں، گھر پہ ایک ہی ارتھلی الاؤنس ملتا ہے جو کہ 20 گریڈ کے بعد آن ملتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے گھر میں میرا کوک جو ہے 13-14 سال سے ہے، میرا ڈرائیور 13-14 سال سے ہے، وہ دونوں میری ذاتی تنخواہ لیتے آ رہے ہیں۔ آپ دیتا ہوں میرے گھر پہ جتنے بھی لوگ، آپ بھی شاید آئے ہو جیو اور کے گھر میں، وہاں دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، دربان کوئی نہیں ہوتا تھا۔ یہ سارے دربان جو ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، مالی جو ہے پی ایچ اے سے لیا ہوتا ہے، دربان جو ہے پولیس سے لیے ہوتے ہیں، مالی جو ہے وہ بھی اپنے کمیٹی سے لیا ہوتا ہے، یہاں تک سویپر جو ہے وہ مسول کارپوریشن سے لیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو گھر کے جو اندر جو کک ہوتا ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ اپنا دفتر کا چپراسی ہوتا ہے جو وہاں کے پکاتا ہے۔ تو سارے جعلی ہوتے ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں جی جی، تو یہ سب جعلی ہوتے ہیں، یہ 2 نمبری ہوتی ہے۔ تو میں نے شروع سے سیکھ لیا تھا کہ جو بھی کرنا ہے، ٹی وی میں ڈرامے لکھنے ہیں یا کچھ کرنا، کہیں اور سے نوکری پیسے مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے بھی دیتا ہے۔ ویسے بھی میں اور میری بیوی دونوں، شی واز اسسٹنٹ پروفیسر، ریٹائر ہوئی ہیں یونیورسٹی میں، اس نے آگے 25 سال بعد نہیں کنٹینیو کیا، لیکن ہم دونوں کی تنخواہ کافی ہوتی ہے، تو زندگی اچھی گزر گئی۔ زندگی کا سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی مشکل وقت ایسا نظر نہیں آیا، یہ بھی جیل بھی مجھے کوئی ایسی مشکل اب نہیں نظر آتی، وہ بس رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے، رنج والی بات ہے۔ ویسے بھی جیل بہت کچھ سکھاتی ہے آپ کو، پوری زندگی کو آپ ریویو کرتے ہیں، آپ کا اللہ کے ساتھ رشتہ بڑا کمال کا ہوتا ہے، اللہ، اور آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جس مقدمے میں جیل میں گیا ہوں وہ تو میرے لیے آخرت کے لیے ایک راستہ بن گیا ہے۔ مجھے انہوں نے مبارک ثانی کے ختم نبوت کے قادیانی والے مقدمے میں، حالانکہ میرے خلاف اور بھی مقدمے بن سکتے تھے،
اس لیے میں نے جو نعت لکھی ہے کہ وہ اس کے اندر جو ایک شعر ہے کہ میرا نصیب کہ اس راہ کا اسیر ہوا کہ جس کی گرد یمامہ کی لشکر آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بس یہ میرا تمغہ نہیں ہے مجھے کہ ختم نبوت کے معاملے میں چلا گیا. اور میں اس پورے مقدمے میں یہ بھی کمال دیکھیں کہ اس پورے اس مبارک ثانی کیس کے سارے قادیانی ایشو کے اندر باقی سب جلوس ناتے میں اکیلا تھا جس نے 3 ماہ جیل کاٹی ہے پورے پاکستان. خوشی سب سے زیادہ کب ہوئی زندگی میں, خوشی کا لمحہ؟ اچھا ہے بس خوشی میں مستقل میں خوش رہا ہوں. میں کبھی بھی ایسی صورتحال نہیں رہی. وہ ایک غم میں بھی لذت ملتی ہے. مطلب یہ کبھی نہیں کہتا کہ مجھے کب زیادہ خوشی ہوئی, کیسے خوشی ہوئی, لیکن کچھ ایسی بہت سی داخلی کیفیات ہوتی ہیں جس میں آپ خوش ہوتے ہیں. ابھی کچھ ہوتا ہے کہ آپ سیٹل کریں کہ یار یہ زندگی کا میرا مقصد ہے یا یہ چیز میں اچیو کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں, میں ایک سچی بات ہے, وقت کم ہے پوڈ کاسٹ کرتے, صرف ایک پوری زندگی گزری ہے اور اس میں سے اکثریت ایسی گزری ہے کہ اگر مجھے گالی بھی پڑی ہے تو اللہ کے حوالے سے پڑی ہے کہ میں اس کا نام لیتا تھا. میرے گھر پہ لوگوں نے ذاتی حملے بھی کیے اس لیے کہ میرا جو تعلق اس گروہ سے تھا جو اللہ اس کے رسول کی بات کرتا ہے. لیکن صرف ایک خواہش ہے کہ یہ سب کی پذیرائی جو ہے میری آخرت میں ہو جائے. آمین. اگر میں وہاں فیل ہو گیا تو میں فیل ہوں, سب کچھ ختم ہو گیا, میرا سب کچھ اجڑ گیا. لیکن اگر میں وہاں کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہوں. میں تو اس وقت دنیا میں 69 سال ہو گئے, 70واں سال شروع ہے, صرف ایک ہی دعا, خاتمہ بالخیر. آمین. پرے اوسط جانی جس تک توڑ چڑھے, مالک توڑ چڑھا دے, اس کے علاوہ کوئی اور خواہش نہیں. صرف میں آپ سے اب تاؤں عرض کروں کہ ایک طویل عرصے اب تو پہلے شروع میں ہی نہیں مانگی, لیکن طویل عرصے سے میں نے صرف اور صرف آخرت کی دعا مانگی. میں دنیا کی کوئی دعا مانگی نہیں, میں جیل کے اندر بھی نہیں مانگی, رہائی کی بھی نہیں مانگی. اللہ. آخری سوال, جو لوگ مایوس ہوتے ہیں, اب ہمارے نوجوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, جانا چاہتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں طویل سوال ہو جائے گا, بلوچستان کے حالات ہیں, اب پانی پر ہماری لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں, کوئی نظر نہیں آ رہا کوئی مستقبل, جس طرح آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نظام ایسا زیادہ طویل نہیں چل سکتا, تو ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی اور قرآن پاک جو ہے وہ آپ کو کہیں جانے کی پوری اجازت دیتا ہے. یہ جو مادر وطن کا تصور ہے نا, یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ دنیا میں بھی کہیں نہیں ہے. اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ زمین جس دن جانور کو گھاس نہیں دیتی تھی نا, اور انسان کو پینے کا پانی نہیں دیتی تھی نا, تو لوگ اس ماں پہ لعنت بیچتے تھے اور کسی دوسرے کی ماں کو جا کے فتح کرتے تھے. اتنا کمزور اور بھوتا رشتہ ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ جب لوگ کہیں گے نا, بہانہ کریں گے کہ اللہ ہم وہاں پر تیری صحیح بندگی نہیں کر سکے کیونکہ حالات ٹھیک نہیں تھے, تو اللہ خود جواب نہیں دے گا. فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی. جس دین کے اندر والذین ہاجروا وجاہدوا, وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور پھر جہاد کرتے ہیں, جہاد بعد میں آتا ہے, ہجرت پہلے آتے ہیں, تو واپس بھی آیا جا سکتا ہے. دنیا پوری ہجرت ہوتی ہے. ٹھیک. وہ جو اس کا شعر ہے افتخار عرف کا کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, سگے زمانہ ہے ہم کیا, ہمیں ہماری ہجرت کیا. اس ملک سے 1,10,00,000 لوگ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہجرت کر چکے ہیں. اگر 10 لاکھ لوگ نظریے کے لیے, اخلاق کے لیے, اقدار کے لیے, آزادی کے لیے, حریت کے لیے اور انصاف کے لیے ہجرت کریں گے تو اس ملک کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا. آپ تو یہاں مقابلہ کر رہے ہیں. میں جا نہیں سکتا ہوں, مجھے تو 35 ملکوں میں ہوں جہاں میرے بچے چلے گئے اپنے حساب سے چلے گئے, لیکن میں ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں مجھے کوئی پناہ نہیں دے گا,
35 मुल्क मुझे समझते हैं कि मैं बहुत ख़तरनाक आदमी हूँ. अमेरिका मुझे नहीं आने देता. अमेरिका में मुझे उन्होंने नहीं चढ़ने दिया. मेरी बीवी तक को उन्होंने ऑफलोड कर दिया. यूरोपीय यूनियन मुझे नहीं देती, वीज़ा नहीं देती. इंग्लैंड नहीं देता. ऑस्ट्रेलिया ने 10 महीने से लेकर रखा. मुझे लोग बुलाते हैं लेकिन मेरे लिए वीज़ा नहीं अरेंज कर सकते. ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं. इस कायनात में ऐसा है, जिस जगह रिस्क, अल्लाह ताला जिससे चाहेगा मेरे लिए सारे दरवाजे खोल देगा. ये रोक नहीं सकेंगे. जो मुल्क नरेंद्र मोदी पे पाबंदी लगा के, उसका तो कोई खुदा उस तरह का नहीं है ना, उसको नहीं रोक सके. जो कोई बुचर था, इसका जो कातिल था, जो इतने वीक हैं माशत, वो मेरे जैसे बंदे जिसने कभी को कत्ल भी नहीं किया, जब भी किसी को वो उसको कैसे रोक सकेंगे जब अल्लाह चाहेगा. और ये सब बड़ी इनायत. बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया. इंशाल्लाह आगे भी, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद फिर दोबारा आपको तंग करेंगे. बड़ी मेहरबानी. थैंक यू जी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.